وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو ایک کتاب ہدایت عطا فرمائی. وہ کتاب جو لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی، ایسا سیدھا راستہ جو دنیا میں سیدھا سیدھا چلا کر براہ راست جنت میں داخل کر دے. براہ راست کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو براہ راست نہیں جائیں گے، جہنم میں پٹائی اور جہنم میں عذاب کو بھگتنے کے بعد جنت میں پہنچیں گے. جو کتاب ہدایت ہمیں عطا کی گئی، یہ انسان کو دنیا میں بالکل سیدھا چلاتی ہے اور آخرت میں سیدھا جنت میں داخل کرتی ہے. اس کتاب کی ہر آیت ہدایت نامے ہی کا حصہ ہے. یوں کہا قرآن کریم میں افتؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. ارے افتؤمنون ببعض، تم اس کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعضوں سے کفر، بعضوں کو جھٹلاتے ہو. اس لیے عرض کیا کہ اس کتاب ہدایت کی ہر آیت وہ سیدھا رستے کو چلانے والی. سورہ زلزال میں ایک آیت ہے، ایک صاحب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان قبول کرنے کے بعد کہا فلاں کے پاس جاؤ اور ان سے دین سیکھو. تم نئے مسلمان ہو، وہ پرانے مسلمان ہیں، دین کو جانتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے ساتھ ہو گئے. وہاں ابتداً کوئی مکتب نہیں تھا کہ اس کو فلاں اسکول میں فلاں مدرسے میں داخل کرو. اور اسلامی شریعت کا مزاج بھی یہ ہے کہ آدمی دین سے ماحول کو سیکھتا تھا اور ایک کے ساتھ پڑھتا تھا. ان صاحب کے ساتھ ہو گئے، ان کا علم اور ان کا عمل دونوں ادھر منتقل ہوتا رہا. قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی تو انہوں نے ان کو سکھا دیا. آخری آیت سورۃ الزلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو دنیا میں چھوٹی سی نیکی کرے گا کل قیامت کے دن اس کو دکھا دیا جائے گا، یعنی حساب ہو جائے گا، یہ تو نے کیا تھا، لو اس کا اجر پاؤ. اور جو گڑبڑ کرے گا، کوئی غلط عمل اختیار کرے گا، وہ بھی کل قیامت کے دن اس کو دکھا دیا جائے گا کہ اب اس کا بدلہ لے لو. وہ صاحب کہنے لگے کہ بس میرے لیے تو یہ آیت کافی ہو گئی.
مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. دین کی جو بات مجھ تک پہنچتی رہے گی میں اس پر عمل کرتا رہوں گا, اچھی باتوں پر چلوں گا, بری باتوں سے رک جاؤں گا. السلام علیکم. اس قرآن کریم کی ایک ایک آیت ایسی ہے جو سیدھی راہ پر رکھے. ایسے ہی قرآن کریم کی ایک بالکل چھوٹی سی صورت ہے جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ اگر قرآن کریم میں اور کچھ نازل نہ ہوتا اور صرف یہی نازل ہو جاتا تو ہمارے ہدایت کے لیے کافی تھا, ہمارے نجات کے لیے کافی تھا. اور وہ ہے جو میں نے ابھی صورت آپ کے سامنے تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, زمانے کی قسم کھائی گئی. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان نقصان میں ہے. الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, یعنی انسان, اگر انسان, میں انسان ہوں, آپ انسان ہیں, چاروں طرف رہنے والے انسان ہیں, اس ملک اس ملک میں رہنے والے انسان ہیں, میرے سے پیچھے والے مسلمان تھے, میرے بعد والے مسلمان ہوں گے, تو انسان ہوں گے, یہ سارے انسان خسارے میں اور نقصان میں ہیں, سوائے کن کے؟ الا الذین, سوائے ان لوگوں کے, نمبر 1 آمنو, ایمان لائے, وعملوا الصالحات, نیک عمل کیے, وتواصوا بالحق, اچھی باتوں کی لوگوں کو دوسروں کو وصیت کی, تلقین کی, سمجھایا بجھایا. وتواصوا بالصبر, اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی. اس کے صبر کے معنی بہت سارے ہیں, میں بھی عرض کرتا ہوں. آمنو الا الذین آمنو, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے, ایک کام کیا, بقیہ 3 چھوڑ دیے. 54 کامیاب ہے, 12 آنے. میں نے آپ سے کہا مار پیٹ کھا کر جنت میں جانا قرآن اس سے بچاتا ہے. جو قرآن پر پورا ایمان لا کر چلنے کی پوری کوشش کرے گا, اس کو سیدھے رستے پر چلا کر سیدھا جنت میں ڈالے گا. آمنو, نہ نیک عمل کیے, نہ لوگوں کو اچھی بات بتائی, نہ لوگوں کو صبر کی تلقین کی, تو کیا ہوا؟ 54 کامیاب ہے اور 12 آنے ناکام. آمنو وعملوا الصالحات, اس نے ایمان بھی لایا اور اس نے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کر لیے, تو یہ 58 کامیاب, 8 آنے کامیاب, 8 آنے ناکام. 50% کامیاب ہے اور 50% اس کو جہنم میں اپنی چکیوں کو بھگتنا ہوگا. اس سے آگے چلیے. آمنو وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق, اس ایمان بھی لایا, نیک عمل بھی کیا, اور لوگوں کو اچھی باتیں بھی بتلائیں. 12 نے کامیاب اور 54 ناکام. اس کو بھگتے گا. نسخہ بتایا گیا کہ یہ ہے نسخہ کامیابی کا, ورنہ تم خسارے میں ہو گئے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایمان تو لائے ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ہے, اس نے تو بڑا رحم کیا, عقل دی, سمجھ دی, علماء دیے, مدرسے دیے, علم دیا, مسجد دی, محفل دی, مجلس دی, علماء کے وعظ دیے, تو اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے. یہی تو غفور رحیم ہے. اس نے اتنا کچھ دے کر عقل دیا تو تم کو اسی لیے تو دیا تھا کہ تم سمجھ لو. اگر وہ کسی تعلیم کو آپ سے کہیں دور رکھتا تو کہتے بڑا ظالم ہے, ہمیں تو اس تک حق تک پہنچنے ہی نہیں دیا. تو ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ, اچھی باتیں, اور پھر اچھی باتوں کا حکم. اور میں نے کہا صبر کا مفہوم مختصر جلدی سمجھاتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا. جو نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ نماز کے بعد اس کو مکمل کریں گے. تو وتواصوا بالصبر, صبر کے 3 معنی ہیں. صبر فی المصیبت, یہ وہ عام معنی ہے جو ہم سمجھتے ہیں. کیا مصیبت ہو جائے تو صبر کر لو, خوب روئے, خوب پیٹے, خوب گالیاں دی, خوب دوسرے کو برا بھلا کہا, اور پھر کہا صبر کرتا ہوں. یہ کون سا صبر ہوا؟ اندر دل میں جذبہ آیا بدلہ لینے کا کہ نہیں صبر کرتا ہوں. دل میں آیا اتنا بڑا نقصان ہو گیا, باپ رخصت, ماں رخصت ہو گئی, سینہ پیٹوں, ماتم کروں, اور کالے کپڑے پہن کر پھروں. صبر کا مفہوم ختم. مصیبت پر صبر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہاتھ میں ابراہیم ہے, چھوٹے بچے, نرینہ اولاد ہے پہلی, اور انتقال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی صحابی نے پوچھ لیا اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں, آپ کو تو صبر ایسا کرنا چاہیے کہ آپ کے آنسو نہ ٹپکیں. نہ, کہا دل
اداس ہے، غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن زبان سے وہ کہتا ہوں جو اللہ نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک ہے صبر فی المصیبہ، مصیبت میں صبر، دوسرا ہے صبر علی الطاعات، نیکی پر جم جانا۔ جو نیکی میں کرتا ہوں اس کے اوپر میں جم گیا ہوں، اب مجھے دنیا کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، کبھی بھول سے رہ گئے تو فوراً توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھ سے نیکی چھوٹ گئی۔ تیسری چیز صبر عن المعصیہ، معصیت سے رک جانا۔ یہ صبر کے 3 معنی ہے۔ معصیت، گناہوں سے رک جانا، جو گناہوں سے رک جانا گویا اس نے صبر کر لیا، جو گناہ سے نہیں رکا اس نے صبر نہیں کیا۔ تو یہ جو 4 باتیں بتلائی گئیں یہ کامیابی کا نسخہ ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ پہلے اللہ نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے قسم کھائی ہے زمانے کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ پاک قرآن کریم میں قسم کھاتے ہیں تو جس چیز کی قسم کھائی اور جس چیز کے واسطے قسم کھائی گئی، میں قسم سے کہتا ہوں یوں کروں گا، میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہوا، تو کیا ہوا؟ اس قسم، جس چیز کی قسم کھائی گئی اور جس چیز کے لیے قسم کھائی، ان دونوں میں مناسبت ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز الٹپ نہیں ہے، وہ اللہ ہے، ان کے کلام کے، ان کی بات کا ایک ایک لفظ وہ ایسا ہے جس کو کسی اور لفظ سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، بالکل فٹ۔ والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر۔ قسم کیا کھائی؟ زمانے کی۔ کس کے لیے کھائی؟ کہ یہ بات کہنے کے لیے کہ سارے انسان خسارے میں۔ مناسبت کیا ہے؟ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا زمانہ 2026، آپ کے انتقال کے بعد جو لوگ لکھتے ہیں وہ قبروں پہ وہ لکھیں گے فلانا سن سے لے کے فلانا سن تک اس کی عمر، یہ آپ کا زمانہ تھا، یہ میرا زمانہ ہے۔ ابھی بھی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو جہاں جہاں کسی شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں قوسین میں، بریکٹ میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ فلاں سن سے فلاں سن تک، یعنی اس شخص کا زمانہ یہ تھا۔ زمانہ وہ سال ہے جو ہم نے گزارا، سال کے وہ مہینے ہیں جو ہم نے گزارے، مہینے کے وہ دن ہیں جو ہم نے گزارے، اور دن کے وہ گھنٹے ہیں، اور گھنٹوں کے وہ منٹ، اور منٹ کے وہ سیکنڈ ہیں جو ہم گزار چکے، گزار رہے ہیں اور آگے گزارے۔ قسم اور جواب قسم، جس چیز کی قسم کھا رہی ہے وہ، اور جس چیز کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے، ان دونوں میں مناسبت ہے، اور مناسبت یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی جو صبح کو اٹھتا ہے، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہر وہ شخص جو صبح کو اٹھتا ہے وہ اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگاتا ہے۔ وہ اپنی جان کا سرمایہ، ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ ہمارا سرمایہ سمجھتے ہو؟ مایا مانے دولت، سرمایہ پوری دولت کا جو سب سے بڑا حاصل ہے۔ تم کہتے ہو مال سرمایہ، یار مال تو مایا ہے، دکان سرمایہ، دکان مایا ہے، سرمایہ یہ میری جان ہے، جان رہی تو سب کچھ، نہ رہی کچھ بھی۔ سرمایہ تجارت میں لگاتا ہے، اس کے بعد کچھ وہ ہیں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کچھ وہ ہیں جو اس سرمایہ کو نقصان سے آزاد کرا لیتے ہیں، یا تو نفع کما لیتے ہیں یا کم از کم نقصان سے آزاد ہوتے ہیں، نہ نقصان نہ نفع۔ کچھ وہ ہیں جو اپنے سرمایہ کو، جو انہوں نے صبح صبح اٹھ کر اپنی جان کو تجارت پر لگایا تھا، کچھ وہ ہیں جو اس سرمایہ کو نقصان سے بچا لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اس سرمایہ کو برباد اور نقصان میں ڈال دیتے، ختم کر دیتے، ہلاک کر دیتے۔ یہ تجارت ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ برف والے کی دکان پہ گئے، اور برف والا آواز لگا رہا تھا، ارے لوگو اس کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کا سرمایہ ایسی چیز ہے جو سڑنے والی نہیں ہے، 2 مہینہ رکھے رہے کوئی بات نہیں۔ ہاں، کسی کا سرمایہ سبزی ہے، پھل ہے، اگر 1 دن بھی گزر گیا لٹ گیا، پریشان ہو گیا۔ کسی کا سرمایہ وہ برف ہے، ہر لمحہ پگھل رہا ہے۔ اے لوگوں اس شخص کے حال پر رحم کرو جس کا سرمایہ مستقل نکل رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں
مجھے سورہ عصر کی تشریح سمجھ میں آ گئی۔ اے لوگو، زندگی میرا سرمایہ ہے، ہر لمحے پر اس سرمایہ میں سے ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال گزر رہا ہے، بہ رہا ہے۔ اگر اس کو کسی کام میں لگا دیا ٹھیک، ورنہ پھر یہ واپس نہیں آئے گا۔ اس بہے ہوئے پانی کو جو برف کی سل سے نکل کر نیچے بہ گیا، اس کو دوبارہ برف بنانا نہیں ہے۔ وہ تو گیا، اتنا نقصان ہو گیا۔ ایک گھنٹے میں جتنا پانی نکلا اس کا ایک گھنٹے کا نقصان، اور ایک دن میں جتنا پانی اس کا نکل کر ختم ہو گیا اس کا اتنا نقصان۔ کہتے ہیں امام صاحب مجھے اس سورت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، یہ کہا زمین یوں چلے گی، یوں روزانہ جیسے یہ گھوم رہا ہے نا میرا ہاتھ، اس طرح 24 گھنٹے میں یہ پوری گھوم جائے گی۔ آدھا دن بن گیا، آدھی رات بن گئی، دن اور رات۔ اب کیا ہوا، یہ جو رات اور دن سے ایک پورا دن وجود میں آ گیا۔ پھر یہ چلتے رہے اپنے مدار میں، چلتے گھومتے یہاں پہنچ گیا دوبارہ۔ کہا بھائی یہ تو پورے 12 مہینے ہو گئے۔ ہمارا 12 مہینے پورے ہو جانا آپ کو شاید اتنی آسانی سے سمجھ میں نہ آئے۔ اس کو ذرا سا پوچھئے تاجروں سے، 12 مہینے پورے ہونے پر ان تاجروں کا وکیل اور ان تاجروں کا اکاؤنٹنٹ کس مصیبت میں ہوتے ہیں۔ اب اس کو ٹیکس والے کے پاس داخل کرنا ہے، کہیں جھوٹ، کہیں چوری، کہیں گڑبڑ، یہ سب اس کا کیا کروں گا میں؟ تو ٹیکس والے سے اپنی گڑبڑ چھپائی جا سکتی ہے ڈبل کھاتے بنا کر۔ اکاؤنٹ والے کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کر کے اس کو غلط لکھنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ٹیکس والے نہیں ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہر کچھ ہے۔ یہ والا بھی لکھ رہا ہے، یہ والا اس کندھے والا بھی لکھ رہا ہے، اور یہ سارا کا سارا روز اوپر جا رہا ہے۔ ٹیکس والے کیا کرتے ہیں، جولائی سے لے کر جون تک جو کچھ کیا ہے وہ لے آؤ، شاید تم کو مرتب کرنے میں مشکل ہو تو ستمبر کے آخر تک جمع کرا دینا، اور اس دوران جو جلدی جمع کرا دے گا ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ کیا آسانی ہوگی، ہمارے پاس بھی اتنا دماغ، اتنے ہاتھ نہیں ہے، ہم بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نکالتے رہیں گے۔ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ وہ ذات ہے جس کو اپنی کمزوری کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے، اس کو اپنے ساتھ بہت سارے لوگ رکھنے۔ اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر فیصلہ لمحے میں کرتے ہیں، ہر فیصلہ لمحے میں کیا جا چکا ہے وہ لمحہ جس وقت کائنات کی تخلیق ہوئی تھی۔ اب محرم کے بعد اگلا محرم یہ آیا، رخصت ہو رہا ہے، اپنی جمع پونجی کو دیکھ لو، اس پورے سال میں پیچھے میں کیا اچھا کیا، کیا برا کیا۔ جو اچھا کیا الحمدللہ اللہ تو نے کر دیا، کروا دیا، جو برا کیا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ FBI والے تو نہیں چھوڑتے، ان کے ہاں تو معافی نامہ داخل کرتے ہیں، کہتے ساتھ جرمانہ بھی لاؤ، ایسی کر سکتے، کہتے ساتھ جرمانہ بھی لاؤ۔ اللہ رحیم ہے، یہ ہے رحیم، یہ ہے رحیم۔ تو نے میری مہلت سے فائدہ اٹھایا، میں رحم والا ہوں، میں رحم والا ہوں، میں رحم کروں گا تجھے معاف کرتا ہوں۔ لیکن کوئی کرے بھی تو کہ محرم کا مہینہ آیا کہ اسلامی سال مبارک، کیا مبارک، کیا بڑا، کون سا بڑا کام آپ نے کر لیا، یا کون سے بڑے کام کی آپ نے نیت کر لی کہ وہ آپ کو مبارکباد دی جا رہی ہے؟ جو پچھلا سارا سال جس اللہ کے دشمنوں کے طرز زندگی کے ساتھ سال گزارا، آئندہ بھی یہی کرنے کا ارادہ ہے، تو کیا مبارکباد۔ آج چونکہ آخری میرے خیال ہے جمعہ ہے محرم کا، ہے ایسے ہی ہے، میں نے کہا یہ بات آپ حضرات سے عرض کر دوں، یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ اس لیے ہے کہ ہم پیچھے طرف چل کر دیکھیں اور اللہ سے اس مہینے تک کی جو زندگی ہے اس کی معافی تلافی کریں۔ معافی اور توبہ اس وقت ہے کہ گزشتہ پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عزم، اور جو پیچھے غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی، سب ہوگا، توبہ ہوگی۔ توبہ کی توفیق اللہ پاک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا